الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد مع ذم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس دراصل اعلان ہے 7 روزہ درس قرآن کا۔ مولانا عثمان آفاق صاحب نے مجھ سے یہ بات کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر ہفتہ 7 روزہ ہر اتوار درس قرآن کا اپنے اس اکیڈمی اور اسکول میں آغاز کروں، مگر میں چاہتا ہوں کہ درس قرآن کا آغاز تم خود کرو،
میں نے مولانا عثمان آفاق صاحب سے گزارش کی کہ آدمی بندہ ہو اور بوجھ زیادہ ہو تو اس کے لیے بوجھ کو اٹھانا تھوڑا سا مشکل ہے. اگر مجھ سے آپ درس قرآن کا آغاز کروانا چاہیں گے تو آپ کو کم از کم اپریل اور مئی تک کا انتظار کرنا پڑے گا. مجھے دن کو 2 3 4 پروگرام اپنے مسلک کی خدمت کے لیے نمٹانے کے لیے سفر کرنا پڑتے ہیں. آپ حضرات تشریف فرما ہیں. میرے علم میں نہیں کہ اس سے قبل آپ کتنے بیانات آج سن چکے ہیں، مگر میرا آج کی نشست کا چوتھا بیان ہے. آپ حضرات آرام فرمائیں گے اور میں نے رات کو 11 یا 12 بجے قصور پھر جلسہ کرنا ہے. آپ صبح آرام کریں گے، میں ہائی کورٹ عدالت میں پیشی نمٹاؤں گا، اور آپ آرام کریں گے اور میں فیصلہ آباد سے عارف والا پہنچوں گا. میں نے کہا میرے سفر کی ترتیب ایسی ہے کہ میرے لیے مشکل ہے. تو مولانا نے پھر مجھے فرمایا کہ چلو ہم سیرت کے عنوان پہ جلسہ کر لیتے ہیں، آپ اس جلسے میں بیان بھی کر دو اور درس قرآن کا اعلان بھی کر دو. میں نے مولانا کی خدمت میں گزارش کی کہ میں انشاءاللہ العزیز سیرت کے عنوان پہ گفتگو بھی کروں گا اور درس قرآن کے حوالے سے ایک پہلا تمہیدی سبق بھی عرض کر دوں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کم وقت میں بہت لمبی گفتگو نہیں کرتا. عموماً جو حضرات مجھے سنتے ہیں وہ میرے مزاج سے بخوبی واقف ہیں. میں وقت پہ آتا ہوں اور وقت پہ جاتا ہوں، اپنے وقت کی پابندی کرتا ہوں اور میزبان سے وقت کی پابندی کراتا ہوں. اپنی راحت کا بھی خیال کرتا ہوں اور اپنے سامعین کی راحت کا بھی خیال کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح طویل گفتگو کرنے میں دقت ہوتی ہے تو بلا وجہ طویل گفتگو سننے میں بھی دقت ہوتی ہے. میں آپ حضرات کی بھی رعایت پوری کروں گا، لیکن میری بہت کم لوگ رعایت کرتے ہیں. جس جگہ پہ جاتا ہوں ہر جگہ پہ مولانا یہ خیال کریں، مولانا یہ خیال کریں، مولانا یہ خیال کریں. تو میں آپ سب کا خیال کرتا ہوں. اللہ کرے آپ کچھ میرا بھی خیال فرما لیا کریں. آپ میں سے جو احباب مجھے جانتے ہیں میری باتوں سے معزوز وہ ہوں گے. یہ انسان کی طبیعت اور فطرت ہے. اگر آدمی سے عقیدت اور محبت ہو اس کے لطائف میں بھی لطف آتا ہے. اگر عقیدت اور محبت نہ ہو اس کے دلائل کو بھی انسان کا دل قبول نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو علماء اہل حق سے عقیدت اور محبت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنے کے لیے اس نشست کا عنوان ہے محفل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں ایک لفظ کا اضافہ اور کر لیں. ایک ہے مصطفیٰ اور ایک ہے مطاع، میم تا الف اور عین، جسے ہم توئیں کہتے ہیں. مطاع مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کا انتخاب خالق کرے. مطاع اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات مخلوق مانے. ہمارے پیغمبر مصطفیٰ بھی ہیں، ہمارے پیغمبر مطاع بھی ہیں. اور مصطفیٰ ایسے کہ خالق کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو دیا ہے. دنیا میں آدمی کی قیمت لگتی ہے دو چیزوں سے. دنیا میں قیمت لگتی ہے کسی بھی چیز کی دو چیزوں سے. نمبر 1 دیکھا یہ جاتا ہے یہ چیز بنی کس سے ہے. نمبر 2 دیکھا یہ جاتا ہے اس کے فوائد کتنے ہیں. ہم دیکھیں نبی بنے کس سے، خدا کی قسم کائنات میں مثال نہیں ہے. اگر دیکھیں فوائد کتنے ہیں، کائنات میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے. اگر پیغمبر کا وجود اثر دیکھیں تو میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں ہمارے پیغمبر کا اگر وجود اثر دیکھیں اور آپ اپنے اور میرے وجود کو دیکھیں تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے. میری اور آپ کی پیدائش زمین والی مٹی سے ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ کی پیدائش جنت والی مٹی سے ہے. ہمارے پیغمبر کی پیدائش جنت الفردوس والی مٹی سے. دنیا میں کوئی بھی اگر کمپنی اور دنیا میں کوئی بھی اگر ادارہ اپنی چیز مارکیٹ میں لاتا ہے جو پہلے کہتا ہے یہ جو چیز ہم نے تیار کی ہے اس کا مٹیریل یہ ہے، یہ فلاں چیز سے بنی ہے.
اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیغمبر دیا ہے آپ ان کے خمیر پر تو غور کریں، آپ ان کے مادے پر تو غور کریں. وہ شیطان کم عقل تھا جو سمجھا نہیں تھا، اور اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرتے وقت یہ دلیل دے کے کھڑا ہوا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم مٹی سے ہے، مٹی پست ہے، اللہ آگ بلند ہے، بلا بلند بھی پست کو سجدہ کرتا ہے. ابن قیم نے الفوائد میں 17 دلیلیں پیش کی ہے کہ مٹی آگ سے افضل ہے. میں اس بات پہ بحث نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں آپ ایک بات پہ غور تو کرو. اللہ نے جہنم کو بنایا، یہ تو آگ سے بنی ہے. اللہ نے جہنم کو بنایا، زمہریر کا طبقہ ٹھنڈا بھی موجود ہے، لیکن اللہ پیغمبر کو جنت سے بناتا ہے، اور جنت کا چھت وہ اللہ کا عرش ہے. عرش اوپر ہے، جنت اوپر ہے. آگ سے جہنم بنی ہے، جہنم نیچے ہے. اگرچہ آگ بھڑکتی ہے مگر نیچے اتر جاتی ہے، زمین نیچے اترتی ہے مگر بلند ہو جاتی ہے. تو وقتی بھڑکنے کو دیکھ کر یہ کہنا کہ آگ بلند ہے، یہ شیطان کی عقل کا نقص تھا. وہ کم عقل سمجھا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نمبر 1 میں نے کہا نبی بنے کس سے ہیں؟ جنت الفردوس سے. ہمارے پیغمبر کے فوائد کتنے ہیں؟ میں فوائد پہ زیادہ بات تو نہیں کرتا. اگر میں اسی عنوان کو چھیڑوں ہمارے پیغمبر کی ذات بابرکات کے فوائد کتنے ہیں تو فوائد گنوانا چاہوں تو کم از کم میں تو گنوا نہیں سکتا، نہ ہی میرے احاطہ علم میں ہے. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، ایک بات ذہن نشین فرما لے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ نے جنت کو وجود بخشا ہے تو سبب پیغمبر کی ذات ہے. اللہ نے حور و غلمان کو وجود بخشا ہے، سبب پیغمبر کی ذات ہے. اللہ نے جنات انسان کو وجود بخشا ہے، سبب پیغمبر کی ذات ہے. اگر اللہ کی معرفت کائنات میں ملی ہے تو سبب پیغمبر کی ذات ہے. بھلا اس سے زیادہ فوائد اور کیا ہوں گے؟ بھلا اس سے زیادہ فوائد اور کیا ہوں گے؟ لیکن کبھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو عقل کی کمی اور علم کی قلت کی وجہ سے اشکال کر گزرتے ہیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا آپ کہتے ہیں اس کائنات کو رب نے بنایا، سبب پیغمبر کی ذات ہے. میں نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے کائنات کو بنایا تو سبب اپنی عبادت ہے. میں نے کہا اچھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے پانی کو بنایا عبادت کے لیے نہیں، بندے تیرے لیے. میں نے ہوا کو بنایا عبادت کے لیے نہیں، بندے تیرے لیے. میں نے جانور کو بنایا عبادت کے لیے نہیں، بندے تیرے لیے. اگر مخلوق کی پیدائش کا مقصد عبادت تھا تو رب یہ تو نہ کہتا خلق لکم ما فی الارض. اللہ فرماتا خلقتہم لیا، میں نے ان کو اپنے لیے پیدا کیا. جب یہ لوگ نکتہ نہیں سمجھتے تو پھر اعتراض کر گزرتے ہیں. او جی زلزلہ آیا بالا کوٹ میں، جرم تو بڑوں نے کیا تھا، جانور کیوں مر گئے؟ ارے جرم تو بڑوں نے کیا تھا، بچے کیوں تباہ ہو گئے؟ میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے، جانور تو بنا تھا انسان کے لیے، جب انسان چلا گیا اب جانور نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے جی بچوں کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا قصور نہیں تھا، اللہ کا کرم تھا. جب باپ چلا گیا، اگر بیٹا رہتا تو نامعلوم کل کو کفر میں چلا جاتا، اگر بیٹا رہتا تو نامعلوم فسق میں چلا جاتا، کفر اختیار کر کے جنت میں نہ جاتا. رب نے کہا میں نے باپ کو اٹھا لیا، میں نے ماں کو اٹھا لیا، اس بچے کو ایمان کی حالت میں اٹھاتا ہوں. نتیجہ یہ نکلے گا اگر یہ بڑا ہو تو اگر جنت میں جائے جگہ الگ ہے، اگر جہنم میں جائے جگہ الگ ہے. لیکن مومن کا بیٹا اگر جنت میں جائے گا نابالغ ہوگا الگ نہیں، اپنے باپ کے ساتھ رہے گا. فرمایا میں نے اگر باپ کو اٹھایا ہے تو میری شان کریمی یہ ہے میں نے نابالغ اولاد کو بھی اٹھایا. میں رب یہ چاہتا ہوں کہ میں قیامت کو دونوں کو ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دوں، لیکن اکٹھا جہنم میں نہیں جنت میں. کیوں؟ بیٹا مومن کا ہے. نابالغ بیٹا مر جائے تو پیغمبر نے اعلان کیا، نابالغ بیٹی چلی جائے تو پیغمبر نے اعلان کیا یہ سفارش کر کے قیامت کے دن والدین کو جنت میں لائیں گے. اور رب کا کرم نہیں تھا، رب نے تجھے اٹھا لیا، تیرے نابالغ بیٹے کو اٹھا لیا. اگر تو مجرم تھا، وہ تو مجرم نہیں ہے نا، اللہ اس کی شفاعت سے تجھے بھی جنت دے گا، اسے بھی جنت دے گا. چند سال الگ کر دیا، ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دیا. یہ تو کرم ہے، ظلم تو نہیں ہے.
یہ کرم ہے، یہ ظلم تو نہیں ہے، لیکن تو اللہ کے کرم کو سمجھے ہی نہیں، تو قصور تیری عقل کا ہے، قصور میرے اللہ کے کرم کا نہیں ہے۔ تو مجھے کہتا ہے ارے جی کائنات کو جو رب نے بنایا عبادت کے لیے، میں نے کہا رب کہتا ہے خلق لکم ما فی الارض، تو کہتا ہے عبادت کے لیے۔ میں نے کہا چلیے میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ میں آج آپ کے شہر میں آیا، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بھئی میں یہاں ماڈل ٹاؤن میں کیوں آیا، تو لوگ کہیں گے بیان کے لیے۔ اگر آپ اجتماع کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ جی مولانا کیوں آئے، آپ کہو گے بیان کے لیے۔ اگر مجھ سے کو پوچھے آپ ماڈل ٹاؤن کیوں آئے، تو میں نے کہا مولانا عثمان نے دعوت دی ہے، تو لوگ کہیں گے ہم کہتے ہیں بیان کے لیے، تو کہتا ہے دعوت دی ہے۔ اب بتاؤ دونوں میں فرق تو کوئی ہے نا؟ کیوں؟ میرے آنے کی وجہ اگر بیان نہ کرنا ہوتا میں نہ آتا، اور اگر مولانا میزبان نہ بنتے تو تب بھی نہ آتا۔ اگر تخلیق کا سبب عبادت نہ ہوتا، اللہ مجھے تجھے وجود نہ دیتا، سبب پیغمبر کی ذات نہ ہوتی، وجود رب تب بھی نہ دیتا۔ مولویت کی زبان میں کہتے ہیں ایک علت ہے ایک سبب ہے، میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں ایک سبب حقیقی ہے ایک سبب ظاہری ہے۔ تیرے اور میرے وجود کا سبب حقیقی رب کی عبادت ہے، اور سبب ظاہری محمد کی ذات ہے، سبب ظاہری حضور کی ذات ہے۔ اب تو اور میں بحث کریں اور جی نبی کے آنے کا فائدہ، میں نے کہا تو میں بحث تو نہ کرے نا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں وجود نہ ملتا، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیغمبر کا وجود یہ سبب ہے تیرے اور میرے وجود کا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں نے رب کہتے ہیں حکم دیا عبادت اللہ کی کرنی ہے، ادب ماں اور باپ کا کرنا ہے۔ اچھا اللہ ماں کا ادب کب بڑھے؟ جب ماں رات کو تہجد پڑھے؟ نہیں، خدا کی قسم اگر ماں رات کو تہجد پڑھے تب بھی ماں کے قدم میں جنت ہے، اگر ماں رات کو سینما دیکھے تب بھی ماں کے قدم میں جنت ہے، اگر باپ تہجد پڑھے تب بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر باپ سود خور ہو اس کے قدم میں جنت ہے۔ باپ کا مومن ہونا ادب کے لیے ضروری نہیں ہے، باپ کا باپ ہونا تیرے لیے ادب کا ذریعہ ہے۔ اگر باپ کافر ہے ادب تب بھی ذمہ ہے، اگر باپ مومن ہے ادب تب بھی ذمہ ہے، اگر ماں نیک ہے ادب تب بھی ذمہ ہے، اگر ماں بدکار ہے ادب تب بھی ذمہ ہے۔ وجہ رب نے تجھے پیدا کیا، اللہ صحت دے سجدہ اللہ کو، اللہ چھین لے سجدہ اللہ کو، اولاد دے سجدہ اللہ کو، چھین لے سجدہ اللہ کو، اللہ تجھے دولت دے سجدہ اللہ کو، اللہ دولت چھین لے سجدہ اللہ کو۔ اللہ کو سجدے کی وجہ رب کا دولت دینا نہیں ہے، سجدہ کرنے کی وجہ رب کا اولاد دینا نہیں ہے، سجدہ کرنے کی وجہ اللہ کا صحت دینا نہیں ہے۔ رب نے پیدا جو کیا تجھے سجدے کے لیے، صحت دے تب بھی سجدہ، مرض دے تب بھی سجدہ، مال دے تب بھی سجدہ، فقر دے تب بھی سجدہ، اولاد دے تب بھی سجدہ، بے اولاد کرے تب بھی سجدہ۔ وجہ تیرے وجود کا سبب حقیقی اللہ کا امر ہے، تیرے وجود کا سبب ظاہری تیرے والدین کا وجود ہے۔ رب فیصلہ نہ کرتا تجھے وجود نہ ملتا، والدین نہ ہوتے تجھے وجود نہ ملتا، تو سبب حقیقی وہ تھا سجدہ اس کو کر، سبب ظاہری یہ ہے ادب اس کا کر۔ تو اللہ کا سجدہ وہ سبب حقیقی ہے، اور والدین کا ادب یہ سبب ظاہری ہے۔ میں کہتا ہوں عبادت یہ سبب حقیقی ہے، پیغمبر کی آمد یہ سبب ظاہری ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ تو نہیں ہے نا۔ یہ میرے اور تیرے امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ میرے امام کا مزاج ہے۔ اگر دو دلیلیں آئیں، امام تطبیق ایسے دیتا ہے کہ دنیا میں اختلاف ہی نہیں رہتا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، مثالیں تو کئی ہیں، یہ میرا عنوان نہیں، میں اس پہ مثالیں دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا، حضرت یہ بتائیں جب نبی نے توحید کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ اگر تو اور میں ہوتے تو جواب فوراً دیتے، لیکن امام تو بڑی دور کی بات سوچتے، وہ فوراً جواب نہ دیتے۔ حضرت امام کو رب نے علم بھی دیا، امام ابو حنیفہ کو رب نے فہم و فراست بھی دی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضور جب پیغمبر نے کلمہ توحید کا اعلان کیا سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ امام صاحب کا جواب سنو، فرمایا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟
تو مجھے یہ بتا تو کس طبقے کی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ نبی کے دور میں عورت بھی ہے، نبی کے سامنے جوان بھی ہے، نبی کے سامنے بچے بھی ہیں، نبی کے سامنے غلام بھی ہیں، کس طبقے کی بات کرتا ہے؟ اگر تم مجھ سے پوچھے کلمہ پہلے پڑھنے والا مرد بالغ کون ہے، میں کہوں گا ابو بکر صدیق ہے۔ کہے گا نابالغ کون ہے، میں کہوں گا علی بن ابی طالب ہے۔ تو کہے گا عورت کون ہے، میں کہوں گا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو کہے گا غلام کون ہے، میں کہوں گا زید بن حارثہ ہے۔ تو جیسا سوال کرے گا جواب تو وہ دوں گا نا۔ یہ ہمارے امام کا کمال تھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑو، تمہیں دنیا بھر کی ساری یکجا احادیث نہیں ملتی۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا اگر کسی اور سے پوچھو وہ جی نماز پڑھے تو ہاتھ کہاں باندھے، وہ کہیں گے جی سینے پر باندھو۔ میرے امام سے پوچھو وہ یہ نہیں کہتا کہاں باندھے، وہ کہے گا ارے یہ نہ پوچھ کہاں باندھے، تو یہ پوچھ کہاں باندھے اور کیسے باندھے، کہاں باندھے اور جیسے وہاں صرف یہ ہوگا جی کہاں باندھے کہاں باندھے، نبی کہاں باندھتے، ہمارا امام کہتے ہیں کہاں باندھتے اور کیسے باندھتے۔ امام نے کئی ایک روایات کو دیکھا، ایک نے دیکھا اور یہ حدیث میں آ گیا نبی نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں، امام نے فرمایا نہیں، کسی روایت میں یوں آیا پیغمبر نے ناف کے نیچے باندھے ہیں، کسی روایت میں یوں آیا پیغمبر نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا ہے، کسی حدیث میں یوں آیا کہ نہیں پیغمبر نے دائیں ہاتھ کو پکڑا ہے، اور کسی میں یوں آیا پیغمبر نے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھا ہے۔ حضرت علامہ عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں ہمارے امام نے کہا کہ تم یوں کرو، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے اس کو پکڑ لو تاکہ دائیں سے پکڑنا اس پہ بھی عمل ہو جائے، دائیں ہتھیلی کو بائیں پہ رکھو تاکہ اس پہ بھی عمل ہو جائے، 3 انگلیاں کلائی پہ رکھو تاکہ دائیں کو بازو پہ رکھنا اس پہ بھی عمل ہو جائے، اور ناف کے نیچے باندھ لے تاکہ اس پہ بھی عمل ہو جائے۔ ادھر جاؤ تو کہاں باندھے، ادھر آؤ تو کہاں باندھے اور کیسے باندھے، ادھر آؤ تو کہاں باندھے اور کیسے باندھے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا علم ہے۔ خیر یہ تو میرا آج کا عنوان نہیں ہے وگرنہ میرا پسندیدہ عنوان ہے۔ انشاءاللہ آل پنجاب تحفظ سنت کانفرنس میں آپ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو وہاں ہمارے عنوانات پہ گفتگو چلے گی۔ میں آج جو بات کہتا ہوں خیر توجہ رکھنا، ہم کہتے ہیں اللہ کا پیغمبر 2 چیزیں دیکھو، نمبر 1 چیز کس سے بنی ہے، نمبر 2 فوائد کیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اللہ نے ہمارے پیغمبر کو معراج پہ سیر کرائی ہے، انتخاب کیا رب نے، اللہ نے کعبہ سے چلایا، اللہ عرش تک لے کر گیا ہے پیغمبر کو سیر کرانے کے لیے۔ جب کعبہ کی بات آئی تو رب نے اعلان کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ارے یہ کعبہ کائنات میں اس زمین کا پہلا گھر ہے۔ عرش کی بات آئی تو رب نے اعلان کیا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ارے وہ عرش بڑا عظمت والا ہے، یہ کعبہ برکت والا ہے، عرش عظمت والا ہے۔ ابتدا میرے پیغمبر کی برکت ہے، انتہا میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہنے کے لیے میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے، میں کہتا ہوں اگر فوائد تو دیکھو، میرے نبی یہ کعبہ سے چلے ہیں اور میرے نبی عرش تک گئے ہیں، لیکن کعبہ سے جو پیغمبر گئے کعبہ کے 2 حصے، اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب سب کہتے ہیں آمین۔ میں گیا ایک علاقے میں بیان کرنے کے لیے، ہر جگہ مجھ پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، گورنمنٹ لگائے تو آدمی پابندی توڑ لیتا ہے، اپنے لگائے تو توڑنی مشکل ہوتی ہے، کیوں؟ غیروں کی بات اور ہے اپنوں کی بات اور ہے نا، تو مجھ پر ہر جگہ کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ مجھ پر یہ پابندی لگی کہ مولانا آج ختم بخاری پر تمہارا بیان ہے اور مجمع مخلوط ہے لہذا آپ نے رعایت رکھنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میرے مجمع میں بعض سامعین وہ تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگنی ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی یہ کہے اللہ پیغمبر کی برکت سے دے، اللہ نبی کے وسیلے سے دے، اللہ پیغمبر کے وسیلے سے نجات دے، تو بعض کا ذہن یہ تھا کہ یہ دعا جائز نہیں ہے۔ میں نے ختم بخاری پہ پونا گھنٹہ بیان کیا، میں نے کہا بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں آئی۔ میں نے کہا جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں، تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ میں نے کہا اللہ آپ کو حج بیت اللہ کی توفیق دے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا آپ کی برکت سے مجھے بھی دے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا یار کچھ عقل سے کام لو، میں کہا نبی کی برکت سے دے، تم نے کہا شرک ہے، میں نے کہا تمہاری برکت سے دے، تم نے کہا آمین۔ واہ،
نبی کا وسیلہ کہے تو شرک ہے، تمہارا وسیلہ کہے تو آمین ہے۔ میں نے کہا یار کچھ فرق تو کم از کم کرو نا، آپ سب کہہ رہے ہیں اللہ ہماری برکت سے تجھے حج پہ لے جائے، اور اگر میں کہہ دوں اللہ نبی کی برکت سے لے جائے تو نہ اے نہیں آخنا، نہ اللہ ابو بکر صدیق کی برکت سے دے، کہا یہ نہیں کہنا، امام ابو حنیفہ کی برکت سے دے، یہ نہیں رہنا۔ اور اللہ کے بندو میں کہتا ہوں کبھی آپ اس بات پہ غور کریں، اللہ کی قسم وقت میں فرق ہے، خدا کی قسم جگہ میں فرق ہے، خدا کی قسم ذات اور ذات میں فرق ہے، اور یہ فرق میں نہیں آپ بھی کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر ایک آدمی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور سر پہ پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، ماتھے پہ محراب ہو، تم پوچھو حضرت کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا ہے بھائی کاروبار کرنا عبادت ہے، اولاد کے لیے کمانا عبادت ہے، میرا عقیدہ ہے کہ حلال کمانا عبادت ہے، آپ کا بھی نظریہ ہے۔ کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں جی دکان پہ، کیوں بھائی حلال کمانا عبادت ہے۔ کبھی آپ نے کہا بھئی حلال مال کمانا اس دور میں تو بہت بڑی عبادت ہے، جب آپ کپڑے بیچنے والی عبادت کر رہے ہوں تو دعا اس وقت کرنا میری امی بڑی بیمار ہے، کبھی دعا کرائی آپ نے؟ بولتے نہیں۔ بھئی دکان پہ جا رہا ہے گناہ کے لیے عبادت کے لیے، کبھی کہا آپ نے دعا کری؟ لیکن اگر ایک آدمی رات کو تہجد تمہیں پتہ اٹھ کر پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں حضرت جب رات تہجد کے لیے اٹھے تو دعا کرنا میرے ابا جی بڑے بیمار ہیں، معلوم ہوا یہ بازار میں گیا ہے دوپہر کو اور وہاں اٹھا ہے رات کو، تو تمہارے ذہن میں دوپہر اور رات کے وقت میں فرق ہے۔ اگر آدمی دوپہر کو سو جائے اور آدمی اٹھ کے زور کی نماز پڑھے تو کبھی کوئی نہیں کہتا حضرت آپ دوپہر کو سوئیں، قیلولہ کرنا سنت ہے، جب یہ سنت پوری کر کے اٹھیں تو دعا مانگنا اللہ میرے ابا جی کو شفا دے۔ کوئی دعا منگاتا ہے؟ ہمارے سرگودے میں تو نہیں منگاتا، شاید آپ کیا لاہور ماڈرن ماحول ہے یہاں منگاتے ہو، ہمارا تو دیہاتی نما شہر ہے نا، کوئی نہیں منگاتا۔ معلوم ہوا آپ کیا تہجد اور دوپہر کے وقت میں فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی توجہ رکھنا دوپہر کو سو جائے قیلولہ سنت ہے، اس عبادت کے بعد اٹھے تم دعا کی درخواست نہیں کرتے، تہجد پڑھ کے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے تم دعا کی درخواست کرتے ہو۔ اگر آدمی داڑھی رکھے، آدمی کے سر پہ امامہ ہو، ہاتھ پہ تسبیح ہو، ماتھے پر محراب ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، مسنون لباس ہو، کندھے پر رومال ہو، یہ دکان پہ جائے حلال مال کمانے والی عبادت کے لیے، آپ دعا کے لیے نہیں نہ کہتے۔ اور اگر آپ کے محلے کا آدمی کہ جس نے کلین شیف ہو، داڑھی بھی چہرے پہ نہیں ہے، مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور ہے بھی بینک کا ملازم ہے، تمہارے محلے دار تھا، تم نے کہا بھائی کہاں جانے لگے، کہتے ہیں عمرے کے لیے، کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ آپ اس کی شکل کو نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے ہیں جا کہاں رہا ہے، اس کو تو نہیں نہ دیکھا، آپ نے دیکھا یہ دکان پہ جانے والا داڑھی، دکان پہ جانے والا پگڑی، دکان پہ جانے والا محراب، دکان پہ جانے والا ہاتھ میں تسبیح اور حرم میں جانے والا چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے اور بینک کا ملازم ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن دکان پہ جائے تو دعا کے لیے نہیں کہتا، مدینے جائے دعا کے لیے کہتا ہے، ارے حرم میں جائے دعا کے لیے۔ معلوم ہوا تیرا عقیدہ ہے کہ بازار میں اور حرم میں فرق ہے، بازار میں اور حرم میں فرق ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اگر وقت میں فرق ہے، جگہ میں فرق ہے تو شخص میں فرق نہیں ہے؟ بولیے نا، اور شخص میں فرق نہیں ہے؟ جو انوارات مکہ میں وہ انوارات میرے شہر میں تو نہیں ہے، جو انوارات مدینہ میں وہ انوارات یہاں تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں، اور جو انوارات وقت تہجد میں وہ انوارات دوپہر کے وقت تو نہیں ہے، پھر خدا کی قسم جو انوارات محمد کی ذات میں پوری کائنات میں نہیں ہے۔ ارے مکے کے وسیلہ دیا جا سکتا ہے، تیرے میرے عمل کا دیا جا سکتا ہے، پیغمبر کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا، عجیب بات ہے۔ خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں دیکھو، نمبر ایک چیز بنیکے سے، نمبر دو فوائد کیا۔ اللہ کے نبی معراج پہ جا رہے ہیں، جبریل لینے کے لیے آ رہے ہیں، ایک وجود اللہ کے پیغمبر کا، ایک وجود جبریل امین کا۔ ارے جبریل امین کا وجود کہتے ہیں 600 پر ہیں اور 2 پر اتنے بڑے، پھیلائیں تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے۔ میرے پیغمبر کے 2 بازو، میرے پیغمبر کے اور جبریل کے، بولیے نا، جبریل کے 600 اور اس کے 600 اور وہ بھی بڑے،
اس کے دو تو وہ بھی معصوم سے چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ 600 والا خادم، یہ 2 والا مخدوم، وہ آیا جگانے کے لیے، یہ جاگ رہا ہے، وہ آیا لے جانے کے لیے، یہ جا رہا ہے۔ میں 2 لفظ کہا کرتا ہوں، ایک ہے لفظ برکت اور ایک ہے لفظ کثرت۔ لفظ برکت اور کثرت میں کیا فرق ہے؟ اگر 10 روٹیاں ایک آدمی کھائے اور پیٹ نہ بھرے کہیں گے کثرت، اگر 1 روٹی 10 کھائے تو پیٹ بھر جائے تو کہیں گے برکت۔ برکت کثرت میں فرق سمجھ جاؤ گے نا؟ اگر 10 روٹیاں ہوں اور 1 کا پیٹ نہ بھرے تو، اور اگر 1 روٹی 10 کا پیٹ بھر دے تو برکت۔ جبریل کثرت والا، میرا محمد برکت والا۔ جبریل با 600 کثرت، یہاں 2 مگر برکت، وہ کثرت والا، یہ برکت والا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کی قسم، جبریل امین کے 600 پروں نے کائنات میں وہ انقلاب برپا نہیں کیا جو میرے محمد کے 2 معصوم ہاتھوں نے انقلاب برپا کیا ہے۔ تو یہ تو دیکھ بنا کیسے، اور یہ تو دیکھ کیا کیا ہے جس سے وہ بنا۔ کائنات میں یہ مٹیریل کسی اور کو نہیں ملا، اور جو کام اس نے کیا وہ کائنات میں کسی اور نے کیا بھی نہیں ہے۔ مٹیریل بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، تو پھر اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میرا پیغمبر مصطفیٰ ہے۔ میرا پیغمبر مصطفیٰ کا معنی رب نے چنا، مصطفیٰ کا معنی رب نے چنا۔ پھر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں نا، ارے کبھی تم نے خیال کیا، اللہ میں ایک بات سمجھنے کی توفیق دے، مجھے اچانک ذہن میں ایک بات آئی، ایک ہے آپ کا بیٹا اور ایک ہے داماد۔ بیٹا آپ کا ہے، داماد آپ کا بیٹا ہے، لیکن اس نعمت پہ کبھی غور کرنا، ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو خوش نہیں ہوتے۔ بیٹا پیدا ہو مٹھائی بانٹتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ ارے تم نے کبھی غور کیا، جو بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہوا، اگر سیاہ ہے تو تیرا، اگر سفید ہے تو، اگر بینا تو تیرا، اگر نابینا تو تیرا، اگر صحیح تو تیرا، اگر لنگڑا تو، اگر نیک تو تیرا، اگر کافر تو، بات مانے تو تیرا، نہ مانے تو تیرا۔ جو تیرا بیٹا تیرے گھر میں، یہ تیرا انتخاب نہیں ہے، لیکن تیری بیٹی کی برکت سے داماد جو بیٹا بنا وہ تیرا انتخاب ہے، وہ تیرا۔ کیوں؟ جو گھر میں میرے بیٹا آیا اس میں تو میں مجبور ہوں، لیکن جو رب نے مجھے بیٹی دی ہے اس بیٹی کی وساطت سے جو بیٹا میں منتخب کروں گا وہ تو لاکھوں میں ایک ہوگا، وہ لاکھوں میں۔ اگر بیٹی نہ ہوتی، تجھے پسند کا بیٹا نہ ملتا، تجھے مجبور محض ہوتا، تو رب نے کرم کیا، بعض بیٹے وہ دیے جو اس میں تو مجبور تھا، اور کچھ وہ دیے جس میں تو مختار تھا۔ تو پھر تو بیٹی قدر کرنی چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں یہاں ڈیفینس میں، ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی، کہتے ہیں جی اللہ نے بیٹی دی ہے۔ میں نے کہا یہ ترتیب تو قرآن کی ہے، یہ ترتیب کس کی ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء۔ اللہ رب چاہے تو بیٹی، رب چاہے تو بیٹا، رب چاہے تو جوڑا، رب چاہے تو بانج۔ تو رب نے پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ میں نے کہا جو تجھے بیٹی ملی ہے قرآن کی ترتیب کے مطابق ہے، تجھے تو قرآنی ترتیب پر بیٹی ملی ہے بھائی، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ رب نے مجھے قرآنی ترتیب کے مطابق بیٹی دی ہے۔ میں نے ایک جگہ ساتھیوں کا یا لاہور میں واقعہ عرض کیا، میں نے کہا کبھی لوگ بات نہیں سمجھتے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا بھی انسان کے اختیار میں نہیں اور بیٹی بھی انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اگر بیٹا ہو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ میری بیوی بڑی اچھی ہے، اس سے مجھے 4 بیٹے ملے ہیں۔ اگر بیٹیاں ہوں کہتے ہیں بڑی منحوس ہے، انہیں 5 کڑیاں جمی ہیں۔ بھائی قصور بیٹی کا ہے، قصور بیوی کا ہے۔ میں نے اس پہ ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں عرب میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو حمزہ، اس کی ایک بیوی، اس بیوی کے 4-5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ابو حمزہ بڑا ناراض ہوا کہ تیرے یہاں پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے اگر بیٹی پیدا مسلسل ہو کہتے ہیں عورت منحوس ہے طلاق دے دو یا کوئی اور نکاح کر لو۔ یہ نظریہ نہایت غلط نظریہ ہے۔ ابو حمزہ کے گھر میں 4-5 بیٹیاں ہوئیں تو خامند کا مزاج بدل گیا،
اس نے گھر میں آنا چھوڑ دیا. بیوی بڑی عقل مند تھی, اس نے سمجھا کہ میرا خامد مجھ سے روٹھا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا جو نہیں ہے, وہ سمجھ گئی. اس نے ایک رکا لکھا, اپنے خامد کو بھیجا اور رکے پہ عجیب کلام کیا. کہتے ہیں مالی ابی حمزہ تھا لا یاتینا غضبان اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا نحن اقل ارض لزارعینا ناخذ ما اوتینا ننبت ما زرع فینا. اس نے کہا ابو حمزہ اے کاش اللہ میں کچھ عربی سے پیار دے دے. اب سارے, میں نہیں کہتا اونچی آواز ہے آمین کو, ہمارا اونچی آمین کا موقف نہیں ہے. مجھے کبھی اپنے خطیبوں پر بھی تعجب ہوتا ہے, کہتے ہیں آمین اور اونچی آواز ہے, آمین اور اونچی آواز ہے. اور اگر کوئی مسجد میں آ کے نماز میں آمین اونچی آواز ہے, غیر مقلد کہتے ہیں نہیں بھائی آہستہ کہا کرو. بھائی آمین آہستہ, نماز ہو تو تب بھی آہستہ ہو, دعا ہو تو. اس لیے میں نہیں کہتا اور اونچی آواز ہے. نعت خان کہتے ہیں بھائی درود پڑھو اور اونچی آواز ہے. جتنی محبت ہے اتنی اونچی آواز ہے. اللہ کا بندہ جتنی محبت ہے اتنی اونچی آواز سے درود پڑھنا, کو درود کا مذاق کرنا ہے تو نے. اتنی بلند آواز سے پڑھو یہاں سے حضور کے روزے پر جائے. کیا بات ہے بھئی, ہمارا یہ نظریہ تھوڑا ہی ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ ہمیں عربی سے محبت عطا فرمائے. خود عربی نہیں پڑھ سکے, اولاد کو عربی پڑھا دو. ماشاءاللہ اس سکول میں بھی مولانا اعلان فرما رہے تھے نا, سکول بھی ہے عربی بھی ہے. اللہ میں عربی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہم قبر میں جائیں گے تو بات کس میں ہوگی, حشر میں جائیں گے تو بات, جنت میں جائیں گے تو بات. عربی سیکھنی چاہیے نا, لیکن یہ پریشان نہیں ہونا عربی نہ آئی تو جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ نہیں آئے گی تو بن سیکھے رب خود سکھائے گا. اس کے لیے نہیں پریشان کہ تمہیں مولوی کہہ دے بھئی میں عربی جاننا تو میں جنت جاؤں گا, تینوں عربی نہیں تو کی کرے گا. پریشان نہیں ہونا, جنت میں سب جائیں گے انشاءاللہ, جنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. خیر میں عرض کرتا ہوں, اس عورت نے کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا, ابو حمزہ کو کیا ہوا, ہمارے پاس نہیں آتا. غضبان اللہ نلدن بنینا, وہ ناراض ہو گیا, ہمارے پاس گھر میں بیٹا نہیں ہوتا. تاللہ ما ذالک فی ایدینا, اللہ کی قسم ابو حمزہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نحن کالارض لزارعینا, میں زمین ہوں اور تو کسان ہے. ناخذ ما اوتینا, زمین میں وہی بیج ہوتا ہے جو کسان ڈالتا ہے. ننبت ما زرع فینا, درخت وہی پیدا ہوتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہے. قصور تیرا ہے یا میرا ہے, قصور تیرا ہے یا میرا ہے. بھائی تو کسان ہے میں زمین ہوں, تو کہتے بیٹی پیدا نہیں ہوتی, تم بیٹی پیدا ہے بیٹا نہیں, میرا قصور ہے تیرا قصور ہے. ابو حمزہ نے توبہ کی. ابو حمزہ نے, یہاں لاہور میں مجھے ایک دوست نے فون کیا, اس نے کہا مولانا میں آپ کا بیان محفل نعت کا چلا رہا تھا, اس میں یہ آپ نے اشعار پڑھے, ہماری ہمسائی عورت بیان سن رہی تھی, اس کو نہیں پتا بیان میں کیا ہے. اس نے کہا یہ کیسٹ بڑی اچھی ہے, مجھے بھی دو. کہتا ہے میں نے کیسٹ سننے کے لیے دی. اس عورت کی 9 بیٹیاں تھیں اور خامد روزانہ تانے دیتا, قریب تھا طلاق دیتا. وہ کہتا ہے عورت کہتی ہے میں بڑی پریشان تھی, جب میں نے کیسٹ سنی میرا خامد رات کو آیا, میں نے کہا مولوی صاحب کا بیان سن. میں نے بیان سنایا, خامد میرا رات کو زارو قطار ہوتا رہا. اس نے کہا میں نے غلطی کیا, آئندہ جرم نہیں کروں گا. بھائی بیان سے ایک شخص بدل جائے تو نجات ہے نا. کوئی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ مقاصد میں سے تو نہیں ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیغمبر مصطفیٰ ہیں, ہمارے پیغمبر مصطفیٰ اللہ کا انتخاب ہے. نمبر 1 دیکھو نبی کس سے بنے ہیں. نمبر 2 دیکھو نبی نے کیا کیا ہے. دنیا میں چیز کی قیمت بڑھتی ہے, نمبر 1 اس کا مٹیریل کیا ہے, نمبر 2 اس کے فوائد کیا ہیں. پھر اپنے پیغمبر کی ذات پہ غور کرو, اس سے بہتر کائنات میں کسی کا وجود بھی نہیں ہے, اور اس سے بہتر کائنات میں کسی اور کے فوائد بھی نہیں ہے, تو ان سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. یہ پیغمبر مصطفیٰ بھی ہے. تو جب کسی کو ایسی چیز مل جائے تو پھر بڑا کم عقل ہوگا اس کے ہوتے ہوئے بازار سے ناقص مال لے, ارے بڑا کم عقل ہوگا ایسی اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے ارے گھٹیا مال کو لے لے. پیغمبر مصطفیٰ ہے,
میرے رب نے قرآن میں کہا ارے صرف پیغمبر کو مصطفیٰ نہیں، میرے پیغمبر کو تم نے مطابق ماننا ہے، تم نے میرے پیغمبر کی بات بھی ماننی ہے، نبی کی بات مانی ہے۔ قرآن گواہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، فرمایا اگر میرا پیغمبر موجود ہو، آدم بھی آ جائے اطاعت میرے پیغمبر کی، اگر میرا محمد موجود ہو، عیسیٰ آ جائے اطاعت میرے پیغمبر کی، جس کی اطاعت نبی کرے اس کی اطاعت مجھے اور تجھے بھی کرنی چاہیے، جس کی اطاعت نبی کرے مجھے اور تجھے بھی کرنی چاہیے۔ میں نے آیت پڑھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ توجہ رکھنا، یہ آیت آپ نے کئی بار سنی ہے، لیکن یہ آیت آپ مجھ سے بھی سنو۔ خطیب آیت کو خطابت کے رنگ میں پیش کرتا ہے اور وکیل آیت کی وکالت کے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ میں خطابت کے طرز پہ نہیں، میں وکالت کے طرز پہ گفتگو کرتا ہوں۔ وکالت سے مراد وہ نہیں، ہم انگریز کے وکیل نہیں ہیں، خاتم الانبیاء کے وکیل ہیں، ہم وکیل اصحاب پیغمبر کے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ اور وکیل ہمیشہ ملزم کا نہیں ہوتا، مدعی کا بھی ہوتا ہے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا یار یہ وکیل کا لفظ چھوڑو، وکیل تو مجرم کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجرم کا نہیں ہوتا، مدعی کا بھی ہوتا ہے۔ وکیل تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، ہمیشہ ملزم کی طرف سے نہیں، مدعی کی طرف سے بھی تو وکیل ہے۔ خیر میں بات کہہ رہا ہوں، میں ایک سوال اٹھا کے جواب دوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات سمیٹ کر درس قرآن پہ بڑی تھوڑی سی بات کروں گا، اس کو آپ پہلا سبق سمجھ لیں، باقی مولانا عثمان انشاءاللہ چلاتے رہیں گے۔ توجہ رکھنا، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو میرے محمد کی اطاعت کرے گا میں قیامت کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ میرے محمد کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ ایک میرا سوال ہے جو آپ کا بھی ہونا چاہیے، وہ سوال یہ، اللہ جو حضرت آدم کی اطاعت کرے تو آدم کے ساتھ، حضرت نوح کی اطاعت کرے تو حضرت نوح کے ساتھ، حضرت ابراہیم کی اطاعت کرے تو حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرے تو اور حضرت محمد کی اطاعت کرے تو، بولیے نا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اطاعت محمد کی کھڑا نبیوں کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو ہمارے ساتھ جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ اور بھائی اطاعت آدم کی ہو تو کھڑا، آدم اطاعت ابراہیم کی ہو تو کھڑا، اور اطاعت حضرت محمد کی ہو تو کھڑا، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اطاعت میرے محمد کی کھڑا آدم کے ساتھ، اطاعت میرے محمد کی کھڑا ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جو ان کی اطاعت کرے ان کے ساتھ کھڑا کر دے، جو ان کا کلمہ پڑھے ان کے ساتھ کھڑا کر دے۔ ہمیں تو نے یہ کیوں فرمایا؟ توجہ رکھنا، اللہ رب العزت نے، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، قیامت تک آنے والے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ رب نے قیامت تک آنے والے ایک ماڈرن ذہن کو قدیم بنایا ہے۔ میرے رب نے اعلان کیا، کیوں؟ آج لوگ کبھی کہتے ہیں کہ مولانا یہ جو تم مسواک کی بات کرتے ہو یہ عقل کو نہیں لگتی، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی بات یہ بڑی پرانی بات ہے، ہماری عقل کو نہیں لگتی۔ یہ جو تم نے کہا جی وضو سے پہلے استنجا پانی ضروری، ہماری عقل کو نہیں لگتی۔ یہ جو تم نے کہا نماز کے لیے سجدہ ضروری، یہ ہماری عقل کو نہیں لگتی۔ نماز تو ذکر کا نام ہے، چاہے تو چلتے پھرتے کر لو، چاہے تو سجدے میں کر لو۔ ارے اس وقت اس لیے منع کیا شلوار ٹخنے سے نیچے نہ کرو، گندگی بہت تھی تو جراثیم لگ جاتے۔ اب تو ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، اب کیا مانا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا؟ ارے لوگ اس وقت پگڑی باندھتے کیونکہ عرب کا وہ گرم موسم تھا، آج تو ٹھنڈے اور بہترین موسم ہے، آج پگڑی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ارے کھلا لباس پہنتے، ماحول جو بدبو کا تھا، آج کھلے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اپنے ہاتھ میں اسلحہ رکھتے، راستے میں ڈاکو جو تھے، اب تو موٹر وے پہ پولیس موجود ہے۔ ارے یہ پرانی باتیں ہیں، تم نبی کی باتوں کی حکمت پہ غور کیا کرو۔ اگر آج کے دور کے مطابق بات کرو
اللہ نے فرمایا ارے اللہ تمہیں عقل دے. رب نے کہا تم نے غور کیا میں کائنات میں علم دیتا ہوں مگر نبی کو سب سے زیادہ کائنات میں عقل دیتا ہوں, نبی کو سب سے زیادہ کائنات میں جسد دیتا ہوں, بہترین نبی کو سب سے زیادہ میں کائنات میں عمل دیتا ہوں, پیغمبر کو سب سے زیادہ. میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں نبی کا علم بھی کامل, نبی کی عقل بھی کامل, نبی کا جسد بھی کامل اور نبی کا عمل بھی, نبی کا عمل بھی. اللہ فرماتے ہیں کبھی تم نے غور کیا ارے تمہاری کیا حیثیت ہے, تم دنیا کے کس کھاتے میں ہو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علم کامل ہے, اطاعت میرے پیغمبر کی. ارے ابراہیم علم کامل ہے, اطاعت پیغمبر کی. حضرت موسیٰ علم کامل ہے, اطاعت پیغمبر کی. حضرت عیسیٰ علم کامل ہے, اطاعت پیغمبر کی. کبھی تم نے دیکھا جب حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ نبی جمع ہے بیت المقدس میں تو جبریل نے کہا تقدم یا محمد, اے میرے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. کسی فرشتے نے نہیں کہا ارے باپ آدم موجود ہے بیٹا کیسے, نہیں سمجھے, باپ موجود ہے تو بیٹا کیسے. آج لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے مولوی وڈا ہے پر عمر تے نکی ہے نا, نہیں سمجھے, ٹھیک ہے مولوی وڈا ہے لیکن داڑھی تے کاڑی ہے نا. میرے جو طالب علمی کے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں, جو میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے, مجھے انہوں نے کہا یار عجیب گل ہے ساڑیاں داڑیاں کاڑیاں تیری چٹی ہو گئی, وجہ. میں نے کہا جو وجہ مجھے سمجھ آتی وہ بتاؤ. کہتے ہیں وہ کیا. میں نے کہا اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا کہ میں گفتگو کروں تو مشائخ سنیں, رب نے کالی کی بجائے سفید داڑھی دی ہے تاکہ مشائخ کو سنتے جھجک محسوس نہ ہو. اب دیکھیں نا میری داڑھی آدھی سفید ہے, کپڑے سفید ہیں, سر پہ سفید پگڑی ہے, میرے ہاتھ میں کھنڈا ہے, کوئی نہیں سمجھتا یہ بالکل نوجوان ہے. کہتے ہیں ماشاءاللہ مولانا عمر رسیدہ آدمی ہے, تو بڑا آدمی بھی سلام کرتا ہے تو اس کو جھجک محسوس نہیں ہوتی. میں نے کہا رب نے جو کام کرنا تھا رب نے وہ شکل دے دی ہے, تو جو تم کام کرتے اللہ تمہیں بھی دے دیتا. ہم اس بالوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. خیر میں کہتا ہوں بات سمجھو, انبیاء کا علم بھی بولیے نا, عقل بھی, جسد بھی اور عمل بھی. اور قادیانی علم دیکھو تو جاہلوں سے بدتر, عمل دیکھو تو آدمی کو بتاتے شرم آتی ہے, عقل دیکھو تو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے, اور عمل دیکھو تو خدا کی قسم دنیا کے وہ چوڑے کا بھی عمل نہیں ہوگا جو مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار تھا. میں کہتا ہوں مرزائیو اگر تم نے کوئی نبی تلاش کرنا تھا کم از کم یہ تو تلاش نہ کرتے. موٹر وے پہ گاڑی چلے اور اس کی ایک لائٹ کم ہو تو موٹر وے والے نہیں چلنے دیتے. اللہ نبی ایسا قبول کریں گے؟ آخی کوئی نہیں. باہر نکلے تے سر تے سلوار اپنی زنانی دی بننی, نبی تو ہوا. کیسا بد دماغ آدمی تھا. انگریز کو بھی بد دماغ ہی چاہیے تھا. آدمی وہ چاہیے جو نبوت کا دعویٰ کرتے بے حیا کو شرم بھی نہیں آتی کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. خیر انبیاء کا علم بھی بولیے نا, علم بھی, عقل بھی اور جسد بھی, جسم کامل اور عمل بھی. اللہ نے فرمایا جب میرا محمد آ جائے تو یہ نہیں کہا جی آدم باپ ہے تو بیٹا کیسے, ارے ابراہیم جد امجد ہے تو بیٹا کیسے, کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ جب رب نے کہہ دیا میرا پیغمبر امام تو ہے, فرمایا علم و عمل عقل اور دانش کامل ہونے کے باوجود اگر نبی میرے پیغمبر کی سامنے دم نہیں مارتا تو تمہاری کیا حیثیت ہے جو میرا نبی عمل کرے. تم نے حکمتیں تلاش مت کرو, اور جی شلوار اس لیے, اب اس لیے, پگڑی اس لیے, اب اس لیے, نہیں, جو میرے محمد کا علم ہو, میرے پیغمبر کا عمل ہو اور تمہارے لیے ہو. تم نے چون چرا کیے بغیر ماننا ہے. اللہ اگر میرا چون چرا مانیں گے, فرمایا پھر سنو کائنات میں سب سے بڑا مقام نبوت کا ہے, تو اگر تم نے میرے محمد کی اطاعت کی ہے تو میں تمہیں محمد کے ساتھ کھڑا ہوں گا, مگر صف نبیوں کی ہوگی, مگر صف نبیوں کی ہوگی. رب نے اشکال کا جواب دیا. لوگ آئیں گے نا عقل کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑیں گے, فرمایا تمہاری عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ اگر وہ میرے پیغمبر کے پیچھے ہیں تو تم بھی میرے پیغمبر کے, بولیے وہ تم بھی میرے پیغمبر کے. اور اگر آدم سے لے کر عیسیٰ جیسے علم کامل رکھنے والے نبی, عقل کامل رکھنے والے نبی, جسم کامل رکھنے والے نبی
اور عمل کامل رکھنے والے نبی امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھے تو فاتحہ نہیں پڑھتے، تو پھر ہم کیوں پڑھے؟ کامل علم والا نہیں پڑھتا تو بھئی تو کیوں پریشان ہے؟ کامل عمل والا نہیں پڑھتا تو کیوں پریشان ہے؟ کامل عقل والا نہیں پڑھتا تو کیوں پریشان ہے؟ تو جو امام کے پیچھے نبیوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، اللہ نے کہا میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، میرے پیغمبر کی بات مانو گے نبیوں کے ساتھ، تو نبی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، جہاں قیامت کو نبی ہوگا آج امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والا اسی نبی کے ساتھ ہوگا، اسی نبی کے ساتھ ہوگا۔ نبی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ ہمارے پیغمبر مصطفیٰ بھی ہیں، ہمارے پیغمبر مطاع بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ مکہ میں تھے، حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ باہر سے تشریف لائے، لونڈی نے کہا حمزہ تجھے معلوم ہے یہ عمر بن ہشام ابو جہل نے تیرے نبی اللہ کے پیغمبر کو برا کہا۔ ابو جہل اب حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تیر کمان تھی، سیدھا گئے، پوچھا عمر بن ہشام تو نے میرے بھتیجے کو برا کہا؟ کہا اس نے دین جو بدل دیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کمان اور تیر لیا، ابو جہل کے سر پہ مارا، خون نکل آیا۔ ابو جہل نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اعلان کرتا ہوں۔ پھر حضرت حمزہ نبی کے پاس آئے، کہا حضور میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے لیکن صرف آپ کو مصطفیٰ نہیں کہتا۔ حضرت حمزہ نے پیغمبر کی شان میں کہا حمدت اللہ نہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحسیفی رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف احمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تاسوا بالقول العنیف فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوف، کہ حضور آپ مصطفیٰ بھی ہیں آپ مطاع بھی ہیں، آپ مصطفیٰ بھی ہیں آپ۔ نبی مکہ سے مدینہ آئے، پیغمبر کے استقبال میں بچیاں مدینے کی نکلی، کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہتے ہیں 14ویں کا چاند ہمارے گھر میں آیا، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ حضور آپ مبعوث بھی ہیں مطاع بھی ہیں، آپ مبعوث بھی ہیں اور پیغمبر مصطفیٰ بھی ہے، پیغمبر مطاع بھی ہیں، نبی کا اللہ کا انتخاب بھی ہے، ہم نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کو مصطفیٰ ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پیغمبر کو مطاع ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں درس قرآن کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 114 صورتیں نازل کی، کتنی صورتیں؟ لیکن توجہ رکھنا، اللہ نے کلام کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، کلام کو شروع کیا قل اعوذ برب الناس، عالم ارواح میں پوچھا الست بربکم، عالم برزخ میں من ربک، عالم دنیا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جوان ہو کر بات نہ مانے تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ قرآن بھی شروع کرتے ہیں تو رب سے، اللہ قرآن ختم بھی کرتے ہیں تو رب پر، عالم ارواح میں رب، عالم برزخ میں رب، عالم دنیا میں رب، اللہ رب رب کہہ کے پورے قرآن میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے بندو رب تمہارا میں ہوں، اپنے رب تم خود نہیں ہو۔ میں لفظ رب پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا ورنہ میں رب کے لفظ پہ تحقیقاتی گفتگو کرتا، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں عالم برزخ میں من ربک، عالم ارواح میں الست بربکم، عالم دنیا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس، یہ رب رب اللہ کہہ کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں رب ہوں تم رب نہیں ہو،
میرے ذمے تربیت، تمہارے ذمے نہیں ہے۔ جو تربیت کرے کھلانا اس کے ذمے، تربیت کرے پلانا اس کے ذمے، تربیت کرے لباس اس کے ذمے، جو تربیت کرے رات آرام اس کے ذمے۔ فرمایا ایک کام تمہارے ذمے، ایک کام میرے ذمے، مجھے سجدہ کرنا تمہارے ذمے، تمہاری حاجت روائی میرے ذمے، میرے سامنے جھکنا تمہارے ذمے، تمہاری مشکل کشائی میرے ذمے۔ تم نے حالات سے نہیں ڈرنا۔ اللہ اگر تیری شریعت پہ عمل کیا گورنمنٹ کا مزاج بدل جائے گا، رب میں ہو۔ اگر اللہ ہم نے بینکنگ کے اسکیم کو توڑ دیا ہمارا لاکھوں کا نقصان ہوگا، فرمایا رب میں ہو۔ اللہ اگر بیٹے کو ہم نے اسکول کی بجائے دین پڑھا دیا مستقبل کا کیا بنے گا، فرمایا رب میں ہو۔ جو رب کو رب سمجھتا ہے وہ حالات سے نہیں ڈرتا، رب سمجھتا ہے حالات کی پرواہ نہیں کرتا۔ ارے رب سمجھتا ہے ہر حال میں رب کی پوجا، رب سمجھتا ہے ہر حال میں مشکلات رب کو، اگر رب سمجھتا ہے ہر حال میں حاجت روا رب کو، تو رب نے ایک سبق دے دیا، مجھے ہر حال میں رب سمجھو، مجھے ہر حال میں رب سمجھو۔ نمبر 1 سبق۔ نمبر 2 سورۃ الفاتحہ میں پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین یہ شروع کیا، وَلَلضَّالِّينَ یہاں ختم کیا۔ اللہ نے پورے قرآن میں 6 مضامین بیان کیے۔ پورے قرآن میں ہو سکتا ہے اتوار کو درس قرآن ہو تو آپ سب نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، اتوار کو درس قرآن ہو تو سب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ یاد کرا دوں، بولیے نا۔ اور اس کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں ہے، مولوی بھی جاہل بھی، مرد بھی عورتیں بھی، بچے بھی اور بوڑھے بھی، ہر فرد یہاں سے اٹھے تو پورے قرآن کا خلاصہ یاد کر کے جائے، چند سیکنڈ میں، کوئی زیادہ منٹوں کی بات نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے 6 مضامین بیان کیے۔ کتنے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ کتنے سیکنڈ لگے ہوئے؟ 6 اس بات ہے کہ میں مٹھا مٹھا بولنا نا پیا، 3 سیکنڈ نہیں لگتے، آپ یاد کرو۔ پورے قرآن میں رب نے کتنے مضامین بیان کیے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 یاد ہو گئے؟ تو اے پورا قرآن سوکھا ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں۔ سوکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہر استاد تشریح شروع کر دے، کل تسی آکو جی اسی مولانا عثمان کو کیوں جی قرآن سوکھا ہے، میں آپ تفسیر پڑھاؤں گا۔ روٹیاں پکانی مشکل ہے آسان؟ جی میری 9 سال کی بیٹی پکاتی ہے، تم کہتے ہو مشکل ہے؟ آسان ہے مشکل؟ جی کوئی آتا ہے آسان، کوئی آتا ہے مشکل۔ ایک مولوی مر گیا نا، اگر پتر سے ان پڑھ، ہمارے عجیب مرض چلا ہے کہ بیٹا باپ کے مدرسے کا وارث خواہ عالم ہو یا نہ ہو، بھئی وارث اس کو بناؤ جو وارث ہو تو صحیح۔ مولوی فوت ہو گیا، بیٹا ان پڑھ سی جگہ تے امام مقرر، اب بیٹے کچھ آتا نہیں، جمعے کے دن ممبر پر بیٹھا چپ، تھوڑی دور بعد کہتا ہے سمجھ آئی؟ لوگوں نے کہا نہیں، کہتا ہے تم آدھے گھنٹے بات نہیں سمجھے، سمجھانے کا فائدہ، چلو اذان دو تکبیر پڑھو تو نماز پڑھو۔ آئندہ جو میں پھر آیا پھر چپ، سمجھ آئی؟ لوگوں نے کہا جی، کہتا چلو پھر تکبیر پڑھو نماز پڑھی۔ آئندہ جو میں پھر آیا کہتے سمجھ آئی؟ اب لوگ آئی انہیں پھر نماز پڑھانی ہے، آقا کہ نہیں آئی انہیں پھر نماز پڑھانی ہے، کچھ کہ آئی کچھ کہ نہیں آئی، اندر جنہوں نے آئی انہوں نے سمجھان، جنہوں نے نہیں آئی چلو نماز پڑھو، پھر نماز پڑھی۔ 3 جمعے تنخواہ لیے، چوتھے جمعے تک تیاری کر لی، 3 جمعے گزارے نا، چوتھے جمعے کو تیاری کر کے 15 منٹ تقریر کر لی۔ اب آپ سوچتے کہا نا مشکل پھر پھنس جانا ہے، اگر کا آسان تو پھر پھنس جانا ہے۔ میں کہتا ہوں روٹی پکانی آسان اتنی ہے کہ 6-7 سال کی بچی پکا سکتی ہے، مشکل اتنی ہے کہ 60 سال کا مرد نہیں پکا سکتا۔ کیا مطلب؟ اگر سیکھے تو آسان، نہ سیکھے تو مشکل۔ اب ہوائی جہاز چلانا اتنا آسان ہے کہ اس کو
20 سال کا نوجوان چلا سکتا ہے، اور سائیکل چلانا اتنا مشکل ہے 50 سال کا مرد نہیں چلا سکتا۔ اگر سیکھو تو جہاز بھی آسان ہے، اور نہ سیکھو تو سائیکل بھی۔ جہاز آسان تو بہت ہے مگر سیکھنے میں کوئی سال لگتے ہیں نا۔ قرآن آسان تو بہت ہے مگر سیکھنے میں 14 سال لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو جا کے قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے بڑا آسان۔ یہ جو میں نے 3 سیکنڈ کا خلاصہ بیان کیا ہے، یہ 1 منٹ کی محنت نہیں ہے، ہم نے کئی سال پڑھا ہے، کئی سال محنت کی ہے، اس محنت کے رزلٹ آج آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ پورے قرآن میں رب نے کتنے مضامین بیان کیے؟ میں بات سمیٹ لوں، کتنے مضامین؟ نمبر 1 بولیے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ یاد ہو گیا کہ نہیں؟ اب یہ مرد بھی یاد کر سکتے ہیں، عورتیں بھی، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، سورۃ الفاتحہ کا نام ام الکتاب ہے۔ ام کا معنی ہے خلاصہ۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک یہ 6 مضامین اللہ نے پورے قرآن میں تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا۔ اگر کالج کا لیکچرار وہ سمجھدار ہو 1 گھنٹہ سبق پڑھائے گا، آخر میں کہے گا بیٹا میں 1 منٹ میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر خطیب باصلاحیت ہو وہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرے گا، کہے گا 2 منٹ میں خلاصہ یاد کر لو۔ اللہ تو خطیبوں کا خالق ہے، اللہ پروفیسروں کا خالق ہے، اللہ ٹیچروں اور ماسٹروں کا خالق ہے، تو رب سے بہتر تعلیم کو کون جانتا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ میں نے 113 صورتوں میں یہ مضامین کھول کر بیان کیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب سنو، سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ مالک یوم الدین میں اللہ نے قیامت کو بیان کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے احکام کو بیان کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں، صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ نے رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں رب نے نہ ماننے والوں کو بیان کیا۔ ماننے والے کا ایک طبقہ اعتماد کرے تو مانے، رب لفظ ایک لائے ہیں۔ نہ ماننے والے 2 قسم کے، کبھی نہیں مانتا، علم جو نہیں ہے کبھی نہیں مانتا، علم ہے مگر ضد جو ہے، اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ مانے وہ ضالین ہے، اگر علم ہو اور ضد کی وجہ سے نہ مانے مغضوب علیہم ہے۔ رب نے دونوں کا ذکر کر دیا۔